السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ والحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلى آلہ واصحابہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الى یوم الدین، اما بعد۔ آج 11 مئی 2020 کو مختصر سے درس میں اس فیس بک لائیو کے ذریعے سے اہم باتیں اللہ رب العالمین کے پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے بتانا چاہتا ہوں۔ گزشتہ کل یعنی 10 مئی 2020 کو فیس بک لائیو ہم نہیں آ سکے۔ حقوق العباد میں سے ایک بہت اہم ذمہ داری کا کچھ کام تھا، اس وجہ سے نہیں آ سکے، تو ہم اپنے ساتھیوں سے معذرت چاہتے ہیں کل کی وجہ سے۔ اللہ رب العالمین سے میں دعا کرتا ہوں اللہ رب العالمین مجھے ریاکاری کے شرک سے بچائے، ہر قسم کے کفر، ہر قسم کے شرک، ہر قسم کی منافقت سے اللہ مجھے بچائے۔ اللہ مجھے ہر چھوٹے گناہ سے بچنے کی توفیق دے، ہر بڑے گناہ سے بچنے کی توفیق دے، آمین۔ میں زیادہ سے زیادہ قرآن اور صحیح احادیث کا علم سلف صالحین کے فہم کے مطابق ہر روز سیکھ سکوں، سمجھ سکوں اور لوگوں میں آسان لینگویج میں سمجھا سکوں، آسان انداز میں آسان طریقے سے سمجھا سکوں، تاکہ لوگ بھی ہر گناہ سے بچ کر نیک اعمال کرنے والے بن جائیں اور موت کے بعد جنت الفردوس اللہ سے پا سکیں۔ اللہ میری دعا قبول کرے، آمین۔ محدث فضیلت الشیخ علامہ حافظ زبیر علی زئی رحمہ اللہ سے سوال کیا گیا، اور سوال کئی کیے گئے اور جواب بھی جب آپ دیتے تھے تو دلیل کے ساتھ قرآن اور حدیث کی دیتے تھے۔ یہ سوال ہے، اگر کوئی بندہ کسی بھی گناہ کے کام کا پکا ارادہ کرتا ہے، اگر کوئی بندہ کسی بھی گناہ کے کام کا پکا ارادہ کرتا ہے لیکن وہ عملی طور پر گناہ کا کام نہیں کر سکتا یا کرنے کا موقع نہیں ملتا، تو کیا ایسے شخص کا گناہ اللہ کے ہاں لکھا جائے گا؟ قرآن و حدیث کی روشنی میں وضاحت فرمائیں۔ سائل محمد فیاض دامانوی، بریڈ فورڈ، انگلینڈ۔ جواب: سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بیان کیے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ رب العالمین کی بات بیان کی، مطلب یہ حدیث قدسی ہے۔ صحابی یہ کہنا کہ یہ حدیث میں نے پیارے نبی سے سنا، پیارے نبی نے فرمایا، اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اللہ نے فرمایا، تو حدیث قدسی ہوتی ہے۔ کیا ہے حدیث؟ بس جو شخص نیکی کا ارادہ کرتا ہے اور اس نیکی پر عمل نہیں کرتا تو اللہ تعالیٰ اس کے نام اعمال میں ایک پوری نیکی کا ثواب لکھ دیتا ہے، ایک نیکی کا ثواب لکھ دیا جاتا ہے۔ نیکی کا ارادہ کیے لیکن نہیں کر سکے یا نہیں کیے، تو ارادہ نیکی کرنے کا کیے تھے تو ایک نیکی لکھ دی جاتی ہے، اور اگر وہ نیکی کا ارادہ کرتا ہے اور اس پر عمل کرتا ہے تو اس کے نام اعمال میں 10 سے لے کر 700 گنا یا اس سے زیادہ نیکیاں لکھی جاتی ہیں۔ 10 to 700 times یا اس سے بھی زیادہ اس کے لیے نیکیاں لکھ دی جاتی ہے اگر وہ نیک عمل کرتا ہے تو۔ اور جو شخص برائی کا ارادہ کرتا ہے لیکن اس پر عمل نہیں کرتا تو اللہ تعالیٰ اس کے نام اعمال میں ایک پوری نیکی لکھ دیتا ہے۔ پھر اگر وہ اس برائی پر عمل کرتا ہے تو اس کے نام اعمال میں صرف ایک برائی لکھ دی جاتی ہے۔ صحیح البخاری حدیث نمبر 6491، صحیح مسلم حدیث نمبر 131۔ اس صحیح متفق علیہ حدیث قدسی سے ثابت ہوا کہ سوال مذکور میں اس شخص کے نام اعمال میں
کوئی گناہ درج نہیں ہوتا، اور یاد رہے کہ برائی کے ارادوں سے بھی بچنا ضروری ہے تاکہ آدمی اس برائی میں کہیں مبتلا نہ ہو جائے۔ اگر کسی شخص کے دل و دماغ میں برائی کا ارادہ آ جائے یا شیطانی وسوسے جنم لیں تو اسے فوراً توبہ و استغفار کرنا چاہیے اور درج ذیل آیت پڑھنی چاہیے۔ وہ آیت سورۃ الحدید سورہ نمبر 57 آیت نمبر 3، هو الاول والآخر والظاہر والباطن وهو بكل شيء علیم۔ یہ آیت پڑھنے کے لیے جو بولا جا رہا تو اس کی کیا دلیل ہے؟ سنن ابو داؤد حدیث نمبر 5110، سند اس کی حسن ہے۔ اللہ کے بندو، آج مختصر سا درس، کیونکہ کچھ ذمہ داریاں اور ہے آج بھی باقی حقوق العباد میں سے، اس لیے مختصر سی بات آپ کے سامنے رکھا۔ بڑا سبق ہے اس حدیث میں، حدیث قدسی ہے۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا، کہا پیارے نبی نے، اور یہ حدیث ہے۔ اللہ نے فرمایا، قرآن مجید ہے۔ قرآن مجید کے علاوہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے کسی صحابی سے کچھ بیان کر رہے ہیں اور فرما رہے ہیں کہ اللہ نے ایسے فرمایا، تو وہ حدیث قدسی ہے، یعنی اللہ نے کہا۔ تو اللہ کی بات ہے، غور کرنے والی بات ہے اللہ کے بندو، کہ نیکی کا صرف ارادہ کیے اور کر نہیں سکے، نیکی موقع نہیں ملا نیکی کرنے کا، یا کچھ اور مسئلہ رہا، تو اللہ اس کو ارادے کی وجہ سے ایک نیکی دے دیں گے۔ اور اگر وہ نیکی کر لیتا ہے تو کیا رحمان و رحیم ہے ہمارا اللہ، 10 to 700 ٹائمز وہ نیکی کا اجر اللہ بڑھا کر دیتے ہیں۔ کتنا رحمان اور رحیم ہے ہمارا اللہ۔ وہ اللہ رب العالمین بندوں سے اتنی محبت کرتا ہے، تو ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے اللہ سے بہت زیادہ محبت کریں اور اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے زیادہ سے زیادہ ہم نیکی کرتے رہیں۔ چھوٹی چھوٹی نیکی کو بھی حقیر نہیں سمجھنا چاہیے۔ مثال کے طور پہ راستہ چل رہے ہیں اور راستے میں پتھر ہو، بیچ سڑک پر گلی سے آپ جا رہے ہیں، بیچ گلی میں جو ہے پتھر ہے یا کانٹیے ہیں، اور اگر آپ اس کو بازو ہٹا رہے ہیں تاکہ آپ کو بھی تکلیف نہ پہنچے اس پتھر یا کانٹی وغیرہ سے، نقصان پہنچانے والی چیز سے، اور دوسروں کو بھی تکلیف نہ پہنچے، تو آپ اتنا چھوٹا عمل آپ کر رہے ہیں، تو وہ عمل کے وجہ سے بھی اللہ آپ کو بہت نیکیاں دے سکتا ہے۔ اللہ ہم کو بہت نیکیاں دیتا ہے۔ اللہ کے بندو، زیادہ سے زیادہ نیکی کے کام کرنا چاہیے اور ہر برائی سے بچنا چاہیے۔ یاد رکھیے، ایک سچا مسلمان کون ہوتا ہے؟ صحیح بخاری حدیث نمبر 10، المسلم من سلم المسلمون من لسانه ویدہ۔ ایک مسلمان وہ ہوتا ہے جس سے دوسرا مسلمان اس کی زبان سے اور اس کے ہاتھ سے سلامتی میں ہے۔ سچا مسلمان اپنی زبان اور اپنے ہاتھ سے دوسرے مسلمان کو تکلیف نہیں پہنچاتا، تو وہ ہے صحیح مسلمان۔ اور اگر کوئی بندہ دوسرے مسلمان کو بلا وجہ اور بہت زیادہ تکلیف پہنچانے کے کام کر رہا ہے، یا تھوڑی تکلیف پہنچانے کے کام کر رہا ہے، زبان سے جھوٹے الزامات لگا رہا ہے، اس پر گالی دے رہا ہے، یا اس کو اور برا کہہ رہا ہے، معاشرے میں اس کے خلاف جھوٹا پروپیگنڈا کر رہا ہے، اپنے طرف سے بناوٹی باتیں بنا کر اس کو بدنام کرنے کی کوشش کر رہا، تو زبان سے وہ تکلیف پہنچا رہا ہے، تو وہ سچا مسلمان نہیں ہو سکتا ہے۔ نان مسلمز بھی اپنے آپ کے خون اور اپنے آپ کے مال کے لیے یہ اعتماد میں رہنا کہ اس شخص سے ہمارے جان کو بھی نقصان نہیں، ہمارے مال کو بھی نقصان نہیں، تو ویسے شخص کے بارے میں کہا گیا حدیث میں 4998 سنن نسائی میں کہ وہ ہے مومن۔ تو مسلمان اور مومن میں فرق ہے۔ مسلمان مثال کے طور پہ 10th پاس اور مومن PhD پاس۔ تو ہم کو ایمانیات سیکھتے رہنا ہے، اعمال صالحات سیکھتے رہنا ہے، اخلاق حسنہ سیکھتے رہنا ہے اور اس پر عمل کرتے رہنا ہے، اور مومن بن جانا ہے صحابہ کی طرح۔ تب نان مسلمز بھی ہمارے بارے میں یہ اعتماد میں رہیں گے، ہمارے بستی کے نان مسلمز ہو یا ہمارے دور رہنے والے پہچان کے نان مسلمز ہو، وہ اعتماد میں رہنا کہ ہاں اس ایمان والے سے
ہمارے جان کو کوئی نقصان نہیں پہنچے گا، ہمارے مال کو کوئی نقصان نہیں پہنچے گا. یہ تعلیمات ہے اسلام کی. نان مسلمز بھی اعتماد میں رہنا. تو ہم مسلمان ہیں، ہم کو مسلمان ہی باقی نہیں رہتے ہوئے مومن بننے کی کوشش کرنا اور مومن بننا ہے. اللہ ہم سب کو مومن بننے کی توفیق دے، آمین. تو صحیح بخاری 6491، صحیح مسلم 131 نمبر کی جو حدیث ہے، اس پر غور و فکر کریے. ہر گناہ سے بچنے کی کوشش کریے. برائی کا وسوسہ اگر شیطان ڈال رہا ہے مسلمان کے بارے میں یا نان مسلم کے بارے میں، تو برائی دور کرنے کے لیے، وہ وسوسے کو دور کرنے کے لیے هو الاول والآخر والظاہر والباطن وهو بكل شيء علیم. یہ آیت سورہ حدید کی آیت نمبر 3 زیادہ سے زیادہ ورد کرنا ہے تاکہ ہر برے وسوسے سے ہم بچ سکیں. یہ بھی دیکھیے برے وسوسوں سے بچنے کا عمل بھی سکھا دیا گیا ہے. ایک تو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ سکتے ہیں، اور دوسرا یہ آیت سورہ حدید آیت نمبر 3. تو وسوسے جو ہے دور ہو جائیں گے اور ہم برائی سے بچنے کی پوری کوشش کرتے رہیں گے تو برائی سے بچ جائیں گے. اور اس برائی کے ارادے میں رہیں گے کہ ہم یہ کریں گے تو ہو سکتا ہے کہ شیطان سچ میں وہ برا کام کروا دے. لہذا شیطان کو شکست دینے کے لیے، شیطان ہم سے دور رہنا اور ہم شیطانی راستے پہ نہیں رہنا، شیطان کو خوش کرنے والا کام ہم نہیں کرنا، اس کے لیے کیا کرنا ہے؟ وسوسہ آتے ہی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھنا، اور هو الاول والآخر والظاہر والباطن وهو بكل شيء علیم، یہ آیت پڑھ لینا، اور زیادہ سے زیادہ اللہ رب العالمین سے استغفر اللہ واتوب الیہ کہتے رہنا، اور اللہ سے مدد مانگتے رہنا کہ یا اللہ آپ طاقت دیں گے تو نیک عمل کر سکوں گا، آپ قوت دیں گے تو برائی سے بچ سکوں گا یا اللہ، کہتے رہنا ہے تاکہ اللہ رب العالمین راضی ہو جائے. اللہ سے دعا کرتا ہوں اللہ ہم مسلمانوں کو قرآن حدیث پڑھنے کی توفیق دے، قرآن حدیث کو سلف صالحین کے مطابق سمجھ کر عمل کرنے کی توفیق دے. اللہ رب العالمین ہم مسلمانوں کو ہر قسم کے کفر سے، شرک سے، بدعات سے، منافقت سے بچنے کی توفیق دے. ہر قسم کے چھوٹے بڑے گناہ سے بچنے کے اللہ ہم سب کو توفیق دے، آمین. اللہ پوری دنیا سے کرونا وائرس ڈیزیز کو ختم کر دے. جتنے کانسپیرسیز بن رہے ہیں، بنائے جا رہے ہیں مسلمانوں کے خلاف اور انسانوں کے خلاف، وہ تمام کانسپیرسیز کرنے والوں کو اللہ نیست و نابود کر کے بحال کر دے. پورے عالم کو اللہ اس عذاب ادنا، کرونا وائرس ڈیزیز، کووڈ-19 لاک ڈاؤن، عذاب ادنا سے اللہ ہمیں بچا لے، آمین. اللہ ہمارے گناہوں کو معاف کر دے اور ہم پر خاص رحم و کرم کر کے ہمارے مسجدیں واپس کھول دے تاکہ ہم اللہ کی عبادت ہم اس کی مسجدوں میں کر سکے. اللہ آپ ہماری ان دعاؤں کو آپ کے المجیب صفت کے وسیلے سے قبول کر لیں، آمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.